اوے نور، اللہ کی بندی، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں کب سے تم منہ پھیلا کے بیٹھی ہو؟ آبش نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی ماہنور کو جھنجھوڑا، پر وہ ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹی رہی۔ گونگی ہو گئی ہو کیا؟ پھوٹو بھی کچھ منہ سے۔ اس نے نور کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس سے کہا تو جواباً وہ اسے گھورنے لگی۔ کچھ سن نہ لینا مجھ سے آبی، جاؤ یہاں سے۔ وہ خوب تپی ہوئی تھی۔ یہ روم میرا ہے تو میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ آبی نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ یار تم بالکل اپنے بھائی کی طرح بہت تیز زبان والی ہو، نور غصے سے کہتی اٹھ بیٹھی تھی۔ ہے لڑکی، میرے لالا کے بارے میں تمیز سے بات کرو۔ اچھا، پہلے تم اپنے لالے دل کے کالے کو تمیز سکھاؤ، پھر مجھے کہنا۔ نور نے جل کر کہا تو وہ بولی، اچھا اب کیا گستاخی کر لی میرے لالا نے؟ انہوں نے ایک معصوم کا دل توڑا ہے، وہ سر جھکا کر اداسی سے بولی تھی۔ کون معصوم؟ کہیں وہ پڑوس والی معصوم سی زرگل تو نہیں؟ اس کی بات پر نور نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ اس سے صدمہ لگا تھا، پر اگلے پل وہ جل کر بولی، اس منحوس زرگل کا دل کیا سر میں اپنے ہاتھوں سے توڑوں گی۔ اس نے تپ کر آستینیں اوپر کی تھی۔ اور آبی، تم تو دوستی کے نام پر دھبا ہو یار، تمہیں اپنی معصوم دوست دکھائی نہیں دیتی کیا؟ میں ہوں وہ معصوم جس کا دل توڑا ہے تمہارے لالا نے۔ اس نے بات پر زور دے کر اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے لگتی تو کسی اینگل سے تم نہیں ہو کہ تم معصوم ہو، آبی نے شرارت سے کہا تو ماہنور اسے مارنے کو آگے آئی تھی۔ اچھا معاف کرو بیوی، اب یہ بتاؤ کہ لالا نے کیا کہہ دیا؟ اس نے دوستانہ لہجے میں پوچھا تو نور نے پرانی فلموں کی ہیروئن کی طرح ڈرامائی انداز میں ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بتانے لگی کہ کیسے شہریار نے اتنی چھوٹی سی بات پر اسے ڈانٹا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ بس اس بیچاری کے ہاتھوں سے شہریار کے چائے کے کپ میں ہیئر پین ہی تو گری تھی نا۔ واٹ؟ کیا کہہ رہی تم ہیئر پین کے ساتھ کیا کرتب دکھا رہی تھی جو چائے کے کپ میں گر گئی؟ آبی حیران و پریشان اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں یار، بس میں اچھال کر اسے کیچ کر رہی تھی، اس نے بڑی معصومی سے کہا۔ اور اب مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ محترم تبھی وہاں سے گزریں گے اور ہیئر پین چائے کے کپ میں گر جائے گی؟ اس نے منہ بنا کر آبی کو دیکھا جو شوق سی بیٹھی تھی۔ اف نور، تم سے نہ کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ میری بہن ہیئر پن بالوں میں لگانے کے لیے ہوتی ہے، کھیلنے کے لیے نہیں۔ اور پھر میڈم کو میرے پیارے سے لالا سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ ڈانٹتے ہیں۔ اپنے تک کام نہ دیکھنا تم، بس میرے ہی بھائی پر الزام لگاتی رہنا۔ آبی نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے جواب میں خوب باتیں سنائی تھی۔ ہاں تم میرا ساتھ کیوں دینے لگی؟ تم تو اپنے لالے کالے کا ساتھ ہی دو گی نا؟ نور غصے سے بولی تھی۔ خبردار جو تم نے میرے ہینڈسم سے لالا کو کالا کہا تو۔ آبی نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ میری بلا سے بھائی، ایسے ہینڈسم شخص کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دینا چاہیے جو ہمیشہ اپنی معصوم سی منگیتر کا دل دکھاتا رہتا ہے، نور نے کہا اور سر جھٹک کر کہا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں شہریار سنجیدہ سے چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تو ماہنور کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، جبکہ آبی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آبی ذرا آنا، تم سے بات کرنی ہے، شہریار نے بہن کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو وہ بولی، جی لالا آتی ہوں۔ آبی کے جواب پر وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ کر چلا گیا، ایک نظر بھی اس نے نور کو نہ دیکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی نور نے منہ بسور کر آبی کو دیکھا تو وہ مسکراہٹ دبا کر وہاں سے چلی گئی۔ ہائے، یہ میری زبان کو آگ ہی لگے، یہ میں کیا کیا بولتی رہتی ہوں۔ شہریار نے تو ضرور سب سن لیا ہوگا، اف اللہ۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر خود کو کوسنے لگی تھی۔ ہاشم خان اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کا آفس بلڈنگ کے تیسرے فلور پر تھا اور آج وہ بہت خوش تھا۔ آج اس نے بہت سی بڑی کمپنیز کو پیچھے چھوڑ کر ایک بڑا ٹینڈر حاصل کیا تھا۔ اس ٹینڈر کے لیے سب نے جان لگا دی تھی، جن میں جمال آغا کا نام سر فہرست تھا، پر سب کو پیچھے چھوڑ کر ہاشم خان سب پر بازی لے گیا تھا۔ وہ ایک کامیاب اور عقل مند بزنس مین تھا۔ کب کیا اور کیسے کرنا تھا یہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر گلاس وال تک آیا جہاں سے نیچے شہر کی گہما گہمی دکھائی دے رہی تھی۔ سنہری دھوپ کی کرنیں گلاس وال سے ہوتی ہی اس کے آفس کو اجالا بخش رہی تھی۔ تو تم واپس آ گئے ہو جمال آغا، ایک بار پھر سے تم ہاشم خان کے مقابلے میں آ چکے ہو۔ اس نے مسکرا کر خود کلامی کی اور پھر نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اس کی سوچوں کا رخ بدلا
اس کے دل کی دنیا میں ایک طوفان سا برپا ہوا۔ ایک پیاری سی صورت سنہری دھوپ کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چمکی تھی۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی، پر منظر نہ بدلا۔ وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کا جینا محال کر رہی تھی۔ خوبصورت چہرے اس نے بے حساب دیکھے تھے، پر اس سنہری صورت میں کچھ الگ تھا جسے دیکھ کر ہاشم خان کے دل کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ اس کے ضدی دل کو وہ چہرہ بہت ہی بھا گیا تھا۔ وہ کانچ جیسی لڑکی اس پتھر کو پگھلا گئی تھی، اور اب اسے اس کانچ جیسی لڑکی کو پھر تلاش کرنا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اسے دیکھے ہوئے۔ اسے خود پر یقین تھا کہ وہ جلد ہی اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے مسکرا کر اپنا مضبوط ہاتھ گلاس وال پر رکھا، جیسے خیالوں میں نظر آتے اس چہرے کو چھوا ہو۔ بہت جلد تم ہاشم خان کے سامنے ہوگی، بس تھوڑا سا انتظار، پھر ہاشم خان تمہیں تم سے چرا لے جائے گا۔ آنکھوں میں چمک لی اس نے خود کلامی کی تھی۔ جلد اسے ہاشم خان کی زندگی میں آنا ہوگا، کیونکہ وہ ہاشم خان کے دل کو بھا گئی تھی تو وہ صرف اسی کا نصیب بنے گی۔ وہ مدھم سا مسکراتا خیالوں میں گم تھا۔ فون کی رنگ نے اس کی سوچوں کو منتشر کیا۔ وہ پلٹ کر ٹیبل تک آیا تو موبائل پر نظر ڈالی۔ اسکرین پر خان بابا کا نام دیکھ کر ایک لمبی سانس کھینچ کر اس نے کال پک کی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کے جواب میں دوسری طرف سے صرف ہنکارا بھرا گیا۔ کچھ دیر بعد خان بابا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہاشم خان، ہم نے تمہیں کہا بھی تھا کہ ہمارے معاملہ سے تم دور رہنا، پھر کیوں تم نے بلاول خان سے جھگڑا کیا؟ ہاشم نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور پھر بولا، داور نے کیا آپ کو ساری بات نہیں بتائی؟ ضرور اس نے ساری بات بتا دی ہوگی آپ کو خان بابا، اور جھگڑا بھی بلاول کی طرف سے شروع کیا گیا تھا۔ بلاول اور داور تو چھوٹے ہیں، پر تم تو بڑے ہو ہاشم خان۔ تم انہیں بھی جھگڑے سے منع کرتے پر نہیں، الٹا تم نے جھگڑے کو مزید بڑھا دیا۔ تم نے تو ہماری مخالفت کرنے کی جیسے قسم کھا رکھی ہے۔ خان بابا کی آواز میں بلا کا غصہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرے خان بابا۔ وہ آپ کا سو کالڈ چچا زاد اور اس کی اولاد۔ بس ہاشم خان، ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ اپنے باپ کو نہ سمجھ ہونے کا طعنہ دو۔ خان بابا کی آواز غصے سے کانپی تھی۔ ہاشم خان مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا اور خان بابا کیا سمجھے تھے، پر وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اب خان بابا نے اس کی ایک بات نہیں سننی، اس لیے وہ خاموش ہی رہا۔ ہم تمہیں آخری بار کہہ رہے ہیں ہاشم خان کہ ہمارے معاملات سے دور ہو، ورنہ سلطان آغا خان ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ تمہارا مقابلہ نہ کر سکے۔ ان کی بات پر ہاشم نے گہری سانس بھری۔ جب وہ پھر بولے، اور ہاشم خان، آئندہ تم گاؤں میں قدم مت رکھنا، ہمیں تمہاری بالکل ضرورت نہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے کال کٹ کر دی۔ ان کی بات پر ہاشم کے اعصاب تن گئے۔ اس کے کان ایک دم سے غصے سے سرخ ہوئے تھے۔ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل سامنے دیوار پر دے مارا۔ دل میں آئے کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ خان بابا ایسے ہی تھے، ہمیشہ اپنی کرنے والے اور کسی اور کی نہ سننے والے۔ ان کی اسی عادت نے ہاشم کو ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ خان بابا کو اپنی کرنے کی عادت تھی تو وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ دونوں کی یہی ضد آج ان کے بیچ ایک لمبا فاصلہ لے آئی تھی، جہاں دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھے۔ لال آنکھیں، سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس نے ٹیبل سے کار کی چابی لی اور آفس سے باہر نکلایا۔ کچھ پل پہلے کی خوشی اب ہوا ہو چکی تھی۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے اس کا رخ کلب کی طرف موڑا۔ جب بھی غصہ اس کے سر پر حاوی ہوتا تو وہ کلب کا رخ کرتا، جہاں تنہا بیٹھ کر وہ رنگ برنگے چہروں کو دیکھتا اور سگریٹ پھونک پھونک کر اپنا دل جلاتا رہتا۔ پچھلے 1 سال سے اس کی یہی زندگی تھی، ادھوری اور تنہا۔ نازلی نے شال کندھوں کے گرد لپیٹی اور پھر بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو بابا جان اور بڑی ماما بیٹھے وہاں ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ انہیں سلام کرتی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی اور خاموشی سے اپنے لیے چائے ڈالنے لگی۔ تبھی حسن آفندی نے اسے دیکھ کر پوچھا، آپ ڈرائیور کے ساتھ جائیں گی کہ میں چھوڑ آؤں؟ جی بابا، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ آر یو شور؟ حسن آفندی کی بات پر ناظرین نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ یس بابا جان، اس نے آہستہ سے جواب دیا تو امتل آفندی نے نحوست سے باپ بیٹی کو دیکھا تھا۔ نازلی کوئی بچی تو نہیں جو آپ اتنی فکر کر رہے ہیں حسن؟ اگر دنیا کو فیس نہیں کر سکتی تو میرے خیال میں سے پھر گھر ہی بیٹھے رہنا چاہیے۔ وہ سرد لہجے میں
کہہ کر کانٹے سے آملیٹ اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگی۔ ان کی بات پر نازلی خاموشی سے اپنے کپ کے کنارے پر انگلی پھیرنے لگی۔ کم آن امتل بیگم، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ حسن افندی نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا، پر امتل افندی سر جھٹک کر ناشتے میں مصروف ہوگی، کیونکہ انہیں نازلی ایک آنکھ بھی نہ بھاتی تھی۔ اسے دیکھ کر انہیں سالوں پرانے زخم یاد آتے تھے۔ ڈائننگ روم کی خاموشی کو تابین کی ہیل کی ٹک ٹک نے توڑا تھا۔ خوشبو میں بسی تابین ڈائننگ ٹیبل کے قریب آئی۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس کھلے بالوں میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نازلی نے اسے دیکھ کر مدھم سا مسکرائی اور بولی، گڈ مارننگ آپی۔ مارننگ ڈارلنگ۔ تابین اسے جواب دے کر ماما بابا کو سلام کرتی مسکرا کر کرسی پر بیٹھی تھی۔ آج اس کا موڈ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ موڈی قسم کی لڑکی تھی، دل ہوتا تو اچھے سے بات کر لیتی، ورنہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج جلدی اٹھ گئی مائی لولی ڈاٹر؟ امتلا فندی نے محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ جی ماما، بس بوتیک میں ضروری کام ہے نا، اس لیے وہ جواب دے کر ناشتے کی طرف مڑی تھی۔ ماشاءاللہ ہماری دونوں بیٹیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں، حسن افندی ہلکی سے مسکراہٹ لیے فخر سے بولے تھے۔ کوئی شک نہیں بابا، پر آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نازلی سے 2 قدم آگے ہوں۔ کیوں نازلی؟ تابین نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور پھر نازلی کو دیکھ کر پوچھا۔ آئی نو آپی، نازلی برا مانے بغیر مسکرا کر کہنے لگی۔ وہ نازلی کی سوتیلی بہن تھی، پر نازلی کو اس سے بہت محبت تھی۔ او، کتنی بار کہا ہے کہ مجھے یہ آپی واپی مت کہا کرو۔ پھر کیا کہوں آپ کو؟ نازلی نے نیلی آنکھیں اٹھا کر معصومیت سے پوچھا۔ تو تابین نے لاپرواہ انداز میں کہا، بس تم میرا نام لیا کرو۔ نازلی آپ سے چھوٹی ہے تابین، کیا یہ آپ کا نام لیتی اچھی لگیں گی؟ حسن افندی نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا۔ اوکے ڈیڈ، نو پرابلم، جو مرضی تم کہہ لیا کرو نازلی۔ تابین نے ہنس کر کہتے ہوئے نازلی کا گال چھوا تو نازلی مسکرانے لگی۔ امتلا فندی نے اسے گھوری سے نوازا تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کو اللہ حافظ کہتی اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل پڑی تھی۔ شہریار ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ آبی بیٹھی تھی، جبکہ نور پچھلی سیٹ پر تھی۔ تم دونوں پڑھائی کرنے جا رہی ہو؟ صرف اس لیے پڑھائی پر دھیان دینا، فضول دوستیاں پالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شہریار کی آواز پر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بس اپنے کام سے کام رکھنا اور اچھے سے پڑھائی کرنی ہے تم دونوں نے۔ اب کی بار اس نے نرمی سے کہا تو دونوں نے خاموشی سے سر ہلایا تھا۔ اس نے بیک ویو مرر سے ایک نظر نور کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے ماہنور کے معصوم چہرے پر رکی اور پھر اگلے ہی پل وہ سر جھٹک کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ یونیورسٹی کی کار پارکنگ میں اس نے کار روکی تو وہ دونوں کار سے اتری تھی۔ نور نے رک کر سٹیئرنگ ویل پر ہاتھ جمائے شہریار کو دیکھا اور پھر ایک دم بولی، شہریار آپ ہمیں لینے آئیں گے نا؟ نہیں، مجھے کام ہے، اس لیے میں ڈرائیور کو بھیجوں گا، اور یہاں کھڑی مت رہو، اب جاؤ اندر۔ اسپاٹ سے انداز میں جواب دیتا ہوا اگلے پل کار لے کر آگے چلا گیا تھا۔ نور نے اس کی دور ہوتی کار کو اداسی سے دیکھا۔ نور چلو بھی، آبی نے اسے کہا تو وہ سوچے میں گم اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس بے پرواہ شخص سے اسے بہت محبت تھی۔ بچپن سے اس کا نام اس شخص سے جڑا تھا، پر اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پہلے وہ اس قدر ظالم نہ تھا، پر پچھلے کچھ عرصے سے اس کا لہجہ بہت سرد ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ وہ اچھے سے جانتی تھی، پر اس کے بس میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے پلکیں جھپک کر ایک لمبی سانس لی اور آبی کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھی تھی۔ جب کلاسز ہو چکی تو سب لوگ اٹھ کر کلاس سے باہر جانے لگے، پر وہ اکیلی خاموشی سے سر جھکا کر اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ ہیلو! اس آواز پر اس نے سر اٹھایا تو سامنے ہی 2 پیاری سی ہنسمکھ لڑکیاں کھڑی تھیں۔ اس نے جواباً ہیلو کہا۔ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ چلو آؤ نا، کینٹین چلتے ہیں۔ ایک نے دوستانہ لہجے میں کہا تو نازلی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ڈفر نور، پہلے اپنا تعارف تو کرواؤ۔ آبی نے اسے گھور کر کہا تو وہ بولی، اوہ سوری، مجھے ماہنور کہتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر اپنا ہاتھ بڑھایا جس سے نازلی نے تھام لیا، اور پھر وہ بولی، اور یہ سڑی ہوئی جو ہے نا، یہ میری کزن آبش ہے۔ اس نے شرارت سے آبی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کی باتوں پر دھیان مت دینا، بہت فضول بولتی ہے۔ آبی نے جل کر نور کو دیکھا تو اس کی بات پر نازلی مسکرانے لگی۔ اوکے، نائس ٹو میٹ یو گرلز۔ وہ انہیں دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ دونوں سے بہت دلچسپ لگی تھی۔ اینڈ مجھے نازلی کہتے ہیں، اس نے مدھم سے مسکان لبوں پر سجا کر کہا۔ بالکل اپنے نام کی طرح نازک سی ہے تم، ماشاءاللہ۔ نور نے پیار سے کہا تو نازلی مسکرا دی تھی۔
پھر وہ تینوں کینٹین کی طرف بڑھی تھی. ٹیبل کے گرد بیٹھ کر سینڈوچ کھاتے ہوئے خوب باتیں کرنے لگی. نور کتنے پل غور سے نازلی کو دیکھتی رہی. نازلی اور آبی باتیں چھوڑ کر اس کی طرف مڑی اور بولی, کیا ہوا؟ آبی نے حیرت سے پوچھا تو نازلی بھی اسے دیکھنے لگی. بس یار کیا بتاؤں, مجھے تو نازلی کی آنکھیں لے ڈوبی ہیں, وہ حیرت زدہ انداز میں بولی تھی. آبی اور نازلی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا. پتہ ہے اگر میں لڑکا ہوتی نا تو ابھی کے ابھی نازلی کو شادی کے لیے پروپوز کر چکی ہوتی. وہ یہ بات مزے سے کہہ رہی تھی. اس کی بات پر وہ دونوں حیرت سے نکلی اور اگلے ہی پل ہنسنے لگی. نور تم بھی نا؟ نازلی نے ہنسی روک کر سر ہلایا تو وہ بولی, سچ کہہ رہی ہو یار, تم کانچ جیسی لگتی ہو, ڈر لگتا ہے کہ ہاتھ لگانے سے تم ٹوٹ ہی نہ جاؤ. وہ مسکرا کر محبت سے بولی تو نازلی کو اس کی بات عجیب سی لگی. اس کی آنی کے علاوہ آج سے پہلے اس کی اتنی محبت بھری تعریف کسی نے نہیں کی تھی. نور میں ایک عام انسان ہوں یار, کوئی کانچ وانچ کی نہیں بنی ہوئی, اس لیے تو مجھے ہاتھ لگا سکتی ہو, ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں. اس نے شرارت سے کہہ کر نور کا ہاتھ تھاما. اوہ پھر تو بہت شکر ہے. اور نور شکر ادا کرتی منہ پر ہاتھ پھیر کر شرارت سے ہنسی تو وہ دونوں بھی ہنسنے لگی تھی. تھینک یو یار, اتنے پیارے لمحوں کے لیے. تم دونوں بہت پیاری اور زندہ دل لڑکیاں ہو. نازلی کی بات پر دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا. میڈم اب ہم روز یہ پیارے لمحے جئیں گے انشاءاللہ, آبی نے دوستانہ لہجے میں کہا. ویسے نازلی دوستی تو پکی ہے نا ہماری؟ نور نے اس سے پوچھا تو وہ بولی, بالکل بالکل پکی ہے. نازلی کی آنکھوں سے بھی روشنی سی پھوٹ پڑی تھی. چلو پھر تو مبارک ہو, اسی خوشی میں چلو یہ چاکلیٹ تو کھاؤ. نور نے جلدی سے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر انہیں دی تو نازلی نے مسکرا کر انہیں دیکھا. اس کی زندگی میں یہ پہلا دوستی کا رشتہ تھا. آج ان کے بیچ ایک نیا رشتہ قائم ہوا تھا. باقی تمام رشتے تو ہمیں اللہ کی طرف سے ملتے ہیں, ہم ان پہ چوائس نہیں رکھ سکتے, پر دوستی وہ واحد رشتہ ہے جسے ہم خود چنتے ہیں, جس میں ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم نے اچھے دوست بنانے ہیں کہ برے. دوست اگر برے ملے تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے, اور اگر اچھے مخلص ملے تو وہ آپ کو سنوار دیتے ہیں اور ہمیشہ آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بن جاتے ہیں, جو بچھڑ جانے کے بعد بھی پھولوں کی طرح ہمیشہ آپ کی یادوں میں مہکتے رہتے ہیں. وہ ریسٹورانٹ روشنیوں سے چکا چوند تھا. ڈنر کے لیے آئے ہاشم اور اسفی ایک کونے میں رکھے ٹیبل کے گرد بیٹھ کے تھے. یار کیا تم نے امی جان سے بات کی کوئی؟ اسفی نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر پوچھا تو ہاشم نظریں ٹیبل پر جمائے بیٹھا تھا. اس نے مختصر سا جواب دیا, نہیں. تو پھر ان سے ملنے گاؤں تو چلے جاؤ. اسفی کے مشورے پر ہاشم نے سر اٹھایا تھا. اسفی نے اس کی آنکھوں میں سرخی نمودار ہوتی دیکھی. پتہ ہے اسفی, اس دن خان بابا نے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انہیں میری کوئی ضرورت نہیں, انہیں اپنے بیٹے کی ضرورت نہیں اسفی, اور یہ کہ میں اب گاؤں میں قدم نہ رکھوں. اس کی بات سنتے ہی اسفی نے اس کی آنکھوں میں اداسی تیرتی دیکھی. اس کا دوست بہت مضبوط انسان تھا, پر کچھ رشتے مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی کمزور کر ڈالتے ہیں. اور پتہ ہے اگر وہ یہی چاہتے ہیں نا تو ایسا ہی صحیح. ہاشم خان زخمی سا مسکرایا تھا. اور میں بھی اب گاؤں میں قدم نہیں رکھوں گا, وہ ضدی لہجے میں بولا تو اسفی نے کہا, بس کرو ہاشم خان یار, بہت ضد ہوگی, اب اس کو ختم کر دو اور مان دو ان کی بات اور حویلی واپس چلے جاؤ. اسفی نے سمجھانے والا انداز میں کہا تو ہاشم نے کہا, ناممکن, ان کی بات ماننا میرے لیے ناممکن ہے. تم بہت ضدی ہو ہاشم خان, اسفی نے جھنجھلا کر کہا, جبکہ ہاشم بنا کچھ کہے ویٹر کو بلا کر آرڈر دینے لگا. کھانا آیا تو وہ دونوں خاموشی سے کھانے لگے. اسفی نے ہاشم کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی. وہ کتنے ہی پل ہاشم کو دیکھے گیا, پر وہ محترم تو کسی خیال میں بری طرح گم تھے. واپس لوٹ آؤ ہاشم خان, اسفی نے چٹکی بجا کر طنزی انداز میں کہا تو ہاشم نے سکون سے ابرو اٹھا کر سوالی انداز میں اسے دیکھا. ویسے تم آج کل بہت مشکوک ہوتے جا رہے ہو, مجھے تو حالات ٹھیک نہیں لگ رہے تمہارے. اسفن یار ملک, حالات میرے بالکل ٹھیک ہیں, تم زیادہ جاسوس بننے کی کوشش مت کرو. ہاشم نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپکا تھا. چلو دیکھتے ہیں, ویسے یہ راز بھی جلد ہی کھل جائے گا مسٹر. اسفی نے مسکرا کر کہا اور تبھی اس کی نظر پیچھے گئی. اس نے ہاشم کو اشارہ کیا تو ہاشم نے سر پھیر کر پیچھے دیکھا. جمال آغا کسی لڑکی کے ساتھ ریسٹورانٹ میں داخل ہو رہا تھا.
اسے دیکھ کر ہاشم کی وہ مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ گردن سیدھی کرتا کھانے کی طرف مڑا تھا۔ جمال آغا نے جھک کر لڑکی کے کان میں کچھ کہا اور پھر ان کی ٹیبل کی طرف بڑھا، جبکہ وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف رہے۔ اس نے ٹیبل بجا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تو ہاشم نے سر اٹھا کر ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں مغرور سی چمک تھی، جبکہ جمال آغا کی آنکھوں میں سرد تاثر تھا۔ ہاں تو جیت کے نشے میں چور ہو تم ہاشم خان، پر جلد ہی تم ہوش میں واپس لوٹ آؤ گے۔ وہ تھوڑا جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا تو اس کی بات پر ہاشم کھل کر مسکرایا تھا، پھر کوہنی میز پر ٹکا کر ہاتھوں کو باہم ملایا اور ایک تیز نظر سامنے کھڑے جمال آغا پر ڈالی۔ جب تک تم میرے مقابلے میں رہو گے جمال آغا، تب تک تو ہار تمہارا مقدر بنے گی اور ہاشم خان جیت کے نشے میں چور رہے گا، کیونکہ ہاشم خان نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا اور تم سے تو ہرگز نہیں۔ اس کی بات پر جمال آغا کو شدید غصہ آیا۔ ایک دو بازی جیت لینے سے تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم نے مجھے ہرا دیا ہے ہاشم خان۔ جمال آغا بھی کوئی کچا کھلاڑی نہیں، اب کی بار ہار تمہارا مقدر بنے گی۔ دیکھتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اور ہم دوست یہاں ڈنر کرنے آئے، اس لیے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا، تم چاہو تو ہمیں جوائن کر سکتے ہو۔ ہاشم نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ نو تھینکس، تم سے زیادہ اچھی کمپنی ہے میرے ساتھ۔ جمال آغا نے چبا چبا کر لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، گو اینڈ ہیو فن۔ ہاشم نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو جمال آغا نے جواباً اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا اور پھر پلٹ کر اپنی ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی جاتی ہی اسفی نے گہری سانس لی اور بولا، یار مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں ابھی تیسری جنگ عظیم شروع ہی نہ ہو جائے۔ اس کی بات پر ہاشم نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ تم اتنے ڈرپوک کب سے ہو گئے اسفند یار؟ جب سے تمہارا دوست بنا ہوں تب سے، اسفی نے منہ بنا کر کہا۔ تم تو ہر کسی سے پنگا لیتے رہتے ہو۔ ابے یار میں کہاں، یہ سائیکو آدمی خود میرے سامنے آ رہا ہے اور وہ بھی مجھے ہرانے کی خواہش لیے۔ اب ایسا تو ممکن نہیں نا کہ وہ ہاشم خان کو ہار سے دوچار کرنا چاہے اور ہاشم خان خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بولا، لیکن یار یہ امریکہ چلا گیا تھا، پھر واپس کیوں لوٹ آیا؟ 2 سال بعد اسے پھر سے تمہاری یاد آ گئی۔ اچھا ہی ہوتا نا کہ واپس نہ ہوتا، اب پھر سے وہی پرانی دشمنی کو تازہ کر رہے۔ تمہارے لیے اس شخص کی آنکھوں میں نفرت کا ایک جہان آباد ہے۔ ایسے لوگ کچھ بھی کر گزرتے ہیں ہاشم خان، تو بس اس سے بچ کر ہی رہو تو اچھا ہے۔ اسفی کو اپنے پیارے سے دوست کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے اس نے کہا، کم آن اسفند۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کے کندھے پر پنچ کیا۔ اپنے لیے اس کا فکر مند ہونا ہاشم کو اچھا لگا تھا، وہ اس کا واحد مخلص دوست تھا۔ دیکھو یار، اس پاگل سے کیا ڈرنا، اور تم نے کیا اپنے دوست کو کچھ کم سمجھا ہے؟ ایسے تھوڑی سے ڈر جاؤں گا۔ ہاشم نے اس کی بات ہنسی میں اڑا دی تھی اور اسفی اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا یہ شخص پورا پاگل تھا، کبھی بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اب کیا ہے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہاشم نے پلیٹ اس کی طرف کی اور پھر وہ دونوں خاموشی سے کھانا ختم کرنے لگے۔ جمال آغا اور ہاشم خان کی دشمنی یونیورسٹی کے زمانے سے تھی، جو اب تک قائم تھی۔ ہاشم ہمیشہ جمال آغا سے 2 قدم آگے رہتا تھا، جو جمال آغا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہاشم خان سے جیتنے کی ضد باندھ رکھی تھی، پر جب بھی وہ ہاشم سے مقابلے پر اترتا تو ہار اس کا مقدر بنتی تھی۔ اسی مسلسل ہار نے اس کی ضد اور ہاشم کے لیے اس کی نفرت کو بڑھا دیا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں اسے جیتنا چاہتا تھا، ہاشم خان کو مات دینا چاہتا تھا تاکہ اس کا اٹھا ہوا سر جھکا سکے، اس کے غرور کو اپنے قدموں تلے رون سکے، اس سے اپنی ہر ہار کا بدلہ لے سکے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب کی بار وہ ہاشم کو منہ کے بل گرانے کے لیے کسی حد تک بھی چلا جائے گا۔ نازلی نے چہرے پر آئے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کیا۔ سفید ٹراؤزر، لال شرٹ کے ساتھ سفید دوپٹہ اس کے کندھوں پر تھا۔ بالوں کو اوپر کر کے کیچر میں قید کیا تھا، جس میں سے کچھ بالوں کی لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ ایک ہاتھ سے بال پیچھے کیے جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے برش تھام رکھی تھی، جس کی مدد سے وہ کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی۔ اسے پینٹنگ کرنا بہت پسند تھا اور جب بھی باقی تمام چیزوں سے اس کا دل اچاٹ ہوتا تو وہ رنگوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ ابھی وہ پچھلے 1 ہفتے سے پینٹنگ روم میں تھی اور کینوس پر بڑی مہارت سے مختلف رنگوں سے کھیل رہی تھی۔ ان رنگوں بھری دنیا میں وہ اپنا تمام دکھ بھول کر کھو سی جاتی تھی۔ پینٹ کرتے وقت وہ مکمل طور پر دنیا سے کٹ جاتی۔ اب بھی وہ مگن سی اپنے کام میں مصروف تھی۔ جب دروازے پر نوک ہوئی، اس نے ہاتھ رو کر پوچھا، کون؟ باجی، میں نوری۔
اچھا آ جاؤ نوری تم. اس نے دوبارہ کینوس پر برش چلاتے ہوئے اجازت دی تو نوری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. نازلی کو پینٹ کرتے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی. مجھے معلوم تھا کہ آپ ضرور پینٹنگ کر رہی ہوگی، اس لیے میں بھاگی چلی آئی. اچھا میڈم، تو کیا تم نے میری مدد کرنی ہے پینٹنگ کرنے میں؟ نازلی نے مصروف انداز میں پوچھا تو وہ بولی، ارے نہیں باجی، آپ کی طرح مجھے رنگوں کی کہاں سمجھ. بس اس کمرے میں آ کر مجھے لگتا ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں آ چکی ہوں، اس لیے مجھے یہاں آنا اچھا لگتا ہے. اس نے مسکراتے ہوئے ارد گرد نظریں دوڑا کر کہا. اس کی بات پر ناظری کے لب مسکرا اٹھے تھے. ناولز پڑھ کے خوابوں کی دنیا میں تم ویسے بھی کھوئی رہتی ہو بی بی. اس نے پینٹنگ کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا. ہاں تو اس لیے تو مجھے آپ کا یہ کمرہ بہت اچھا لگتا ہے باجی. یہ بھی ناولز کی طرف فیری ٹیل سی دنیا لگتی ہے، جہاں دنیا کی کوئی تلخی نہیں، بس بے شمار خوبصورت رنگ بکھرے ہیں جو ہاتھ تھام کر آپ کو ایک نئی دنیا میں لے جاتے ہیں جو بہت ہی حسین اور خوبصورت ہے. وہ مگن سی ہو کر بول رہی تھی اور نازلی نے کام مکمل کر کے برش رکھی اور پھر پلٹ کر نوری کو دیکھا. نوری کے چہرے پر معصوم سی خوشی تھی جس نے اس کی آنکھوں کو نور بخشا تھا. اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. نازلی اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی اور اسے پھر پکڑ کر اپنی مکمل کی گئی پینٹنگ کے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، بتاؤ یہ کیسی ہے؟ ہمیشہ سے پینٹنگ کرتے وقت نوری اس کی ساتھی ہوا کرتی تھی. وہی اس کی پینٹنگز کی تعریف کرتی. کبھی جب وہ پینٹ کر رہی ہوتی تو میڈم آ کر اس کے پاس خاموشی سے بیٹھ کر اس کا کام دیکھتی رہتی. وہ جب بھی حسن ولا آتی اور نازلی کو سامنے نہ پاتی تو سمجھ جاتی تھی کہ اس کی باجی صاحبہ پینٹنگ کرنے میں مصروف ہوں گی، تو پھر وہ جھٹ سے بھاگی اس روم تک چلی آتی. نازلی کے پوچھنے پر نوری نظریں جھما کر پینٹنگ کو دیکھنے لگی جہاں لڑکی ایک درخت سے بندھے جھولے پر بیٹھی تھی. اس جگہ پر دور دور تک سبزہ پھیلا تھا. اس کے کھلے بال ہوا سے پیچھے کی طرف اڑ رہے تھے. وہ چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہی تھی. آسمان پر پھیلے دھنک کے رنگ جیسے اس کے چہرے پر بھی بکھرے تھے. اس خوبصورت پینٹنگ میں رنگوں کا ایک جہان آباد تھا، پر مکمل اور اس قدر خوبصورت ہوتے ہوئے بھی اس پینٹنگ میں کہیں کچھ کمی تھی. ہاں، وہاں خوشی کی رنگوں کی کمی تھی. اس پھول چہرہ لڑکی کی حسین آنکھوں میں خوشی کے رنگ بالکل نہ تھے، بلکہ ان میں اداسی تھی جہاں ہلکی ہلکی نمی کا گمان ہوتا تھا. وہ حسین آنکھیں حسرت سے آسمان کو دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں کسی چیز کی کمی ہو، جیسے ان میں کوئی انجانا سا دکھ ہو. نوری تو مبہوت سی پینٹنگ سے نظریں ہٹا کر نازلی کو دیکھنے لگی. یہ تو بہت بہت پیاری ہے نازلی باجی. کون، میں یہ پینٹنگ؟ نازلی نے شرارت سے پوچھا تو نوری ایک دم چونک کر ہنسنے لگی. آپ تو ہیں ہی پیاری باجی، پر ابھی میں اس پینٹنگ کی بات کر رہی ہوں. وہ سر ہلا کر مزے سے بولی. اف نازلی باجی، آپ اتنی اچھی پینٹنگ کیسے کر لیتی ہیں؟ وہ ایک بار پھر پینٹنگ پر نظر جما کر پوچھنے لگی. اللہ جانے تمہیں یہ اچھی بھی لگی ہے کہ ویسے پوچھ رہی ہو؟ اس نے غور سے نوری کو دیکھ کر پوچھا تو وہ بولی، میں نے کہا نا بہت بہت زیادہ اچھی ہے. تو پھر یہ تمہاری ہوئی، جب دل کیا تم لے جانا. اس نے نرمی سے کہا تو نوری نے کہا، سچی باجی؟ ہاں بالکل. نازلی اس کی ریئیکشن پر ہنسنے لگی تھی. شکریہ باجی، میں تو ابھی اماں کو بتا کر آتی ہوں. وہ بچوں کی طرف اچھلتی خوشی سے دیوانی ہوتی باہر بھاگی تھی. نازلی نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر ایک نظر پینٹوں کو دیکھ کر دروازہ بند کرتی کمرے سے نکلی. سیڑھیاں اتر کر وہ کچن کی طرف بڑھی کہ اپنے لیے کافی بنا لے، پر جب اس نے ونڈو سے تابین کو لان میں بیٹھے دیکھا تو باہر کی طرف قدم بڑھا دیے. تابین کم ہی گھر میں پائی جاتی تھی. نازلی کو اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اچھا لگتا تھا، پر وہ زیادہ تر کام میں ہی مصروف رہتی تھی. کیا آپ آج فری ہیں آپی؟ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر بولی تو اس نے کہا، ابھی تک تو ہوں. اوہ گریٹ، پھر کیوں نہ ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ کافی پئیں؟ نازلی نے خوشگوار انداز میں پوچھا تو وہ بولی، وائی ناٹ، پر کافی تمہارے ہاتھ کی ہونی چاہیے. بالکل ضرور، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں. نازلی چٹکی بجا کر جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ دونوں عام بہنوں کی طرح بالکل نہ تھی. نہ ان کے بیچ مذاق تھا، نہ شرارت بھری لڑائی، بلکہ ایک ساتھ مل بیٹھنے کا وقت بھی کبھی کبھار ہی ملتا تھا. نازلی کو اس کے ساتھ ٹائم گزارنا اچھا لگتا تھا، پر تابین کے پاس وقت کی بہت کمی تھی. وہ بڑی کامیابی سے شہر کا مشہور ترین بوتیک چلا رہی تھی، اس لیے زیادہ تر کام میں مصروف رہتی اور بچا وقت اپنے دوستوں کے بیچ گزارتی تھی. نازلی فریش سی کافی کے 2 کپ لے کر واپس آئی تھی. تابین کال پر بات کر رہی تھی. اس نے مسکرا کر کپ ٹیبل پر رکھے اور پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی. اور ریلی،
بس میں ابھی آتی ہوں. مجھے اگر معلوم ہوتا کہ وہ بھی آ رہا ہے تو میں پہلے ہی پہنچ جاتی, پر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, میں بس آ رہی ہوں. تابین کی آواز میں چوڑیوں کی سی کھنک تھی, چہرے پر جیسے دیے جل اٹھے تھے. نازلی غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی. تابین کال کٹ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی, آئی ایم سوری بیبی, پر ابھی کافی کا وقت نہیں, مجھے کہیں جلدی پہنچنا ہے. تم ایسا کرو کہ اکیلے ہی انجوائے کرو. وہ مسکرا کر جلدی سے کہتی اندر کی طرف بڑھی تو نازلی نے خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر کافی کے کپس کو دیکھا. پھر ایک گہری سانس لے کر وہ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی. تابین کسی کی محبت میں گرفتار تھی, یہ بات وہ جانتی تھی, پر تابین نے کبھی اسے کوئی بات شیئر نہیں کی تھی اور وہ بھی جھجک کے مارے پوچھ نہ سکی. وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ جڑی رہے, پر دونوں کے بیچ بہت فاصلہ تھا. شاید اس کی بڑی وجہ ان کا سوتیلا ہونا تھا, پر نازلی نے تو کبھی اسے سوتیلا نہیں مانا تھا. تو کیا تابین کے دل میں کوئی ایسی بات تھی؟ وہ سوچوں میں الجھی تھی جب تابین کی کار سٹارٹ ہونے کی آواز پر چونکی. نظریں پھیر کر دیکھا تو گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی. اس کے جاتے ہی وہ بھی خاموشی سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی. کافی وہیں میز پر پڑی کب سے ٹھنڈی ہو چکی تھی. بس کر دو ابھی, ہم نے سن لیا کہ وہ فوجی کتنا اچھا ہوتا تھا. نور نے جھنجھلا کر کہا. اس وقت وہ تینوں گراؤنڈ میں بیٹھی تھی اور آبی صاحبہ نے صبح ایک عدد پیارے سے فوجی کو دیکھ لیا تھا اور اب اس کے گن گانے میں مصروف تھی کہ فوجی یہ فوجی وہ. اس کی بات پر نازلی مسکرا رہی تھی جبکہ نور نے جھنجھلا کر اسے ٹوکا تھا. نازلی پہلی بار اس کی فوجی سے محبت دیکھ اور سن رہی تھی جبکہ نور تو 24 گھنٹے سنتی تھی, اس لیے جھنجھلا گئی. آبی تم کیا جانو کہ مجھے فوجی کتنے اچھے لگتے ہیں. دیکھو نازلی, اس کو ہر فوجی ہی اچھا لگتا ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. ایک کی بات ہو تو پھر مان بھی لوں, یہاں تو. نور نے منہ بنا کر کہا. نازلی دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی تھی. بکواس مت کرو نور کی بچی, اچھا لگنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں, تھوڑی نہ کوئی بری نظر سے دیکھتی ہوں میں. اس نے نور کو گھوری سے نواز کر کہا. تو کیا انہیں بھائی کی نظر سے دیکھتی ہو؟ نور نے نازلی کو آنکھ مار کر شرارت سے کہا. بس کسی ایک کو چھوڑ کے باقی سب کو بھائی کی نظر سے ہی دیکھوں گی, پر فی الحال نہیں, کیونکہ اتنے سارے فوجی میں سے کوئی ایک عدد تو میرے نصیب میں لکھا ہوگا نا, اور کیا پتا اپنے ان کو ہی بھائی کے بیٹھوں تو کتنی بری بات ہے نا. توبہ توبہ. آبی نے مزے سے کہتے ہوئے کانوں کا ہاتھ لگایا تو نازلی اور نور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستی چلی گئی. سنا تم نے نازلی, یہ ان کو بھائی کہنے سے ڈرتی ہے. ڈرنا بھی چاہیے ویسے. اچھا فکر نہ کرو میڈم, تمہارے نصیب میں لکھا فوجی تمہیں جلد مل جائے گا اور پھر ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہوگی. نازلی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شرارت سے کہا تو بولی, انشاءاللہ ضرور جلد ہی مل جائے گا. توبہ آبی, کتنی بے شرمی سے تم کہہ رہی ہو. نور نے کانوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بولی, ہٹو پرے, خود تو میرے لالا پر قبضہ کر کے بیٹھی اور اب میری بھی نیا تو پار لگنے دو نا. نور کی بات پر آبی تب کر بولی, میں گھر جا کر سب کو بتاتی ہوں کہ آبش میڈم کو ایک عدد فوجی دولہا چاہیے اور وہ بھی جلد سے جلد. نور اسے چڑھانے والے انداز میں بولی تو اس نے کہا, دفع ہو جا نور. نازلی آؤ ہم دونوں کینٹین چلتے ہیں, اس کو چھوڑتے ہیں, اسے یہیں سڑنے دو. وہ نازلی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی. نازلی نور کو دیکھ کر اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کرتی آبی کے ساتھ چلنے لگی تو وہ بولی, ارے رک جاؤ ظالمو. نور چلا کر اٹھتی ان کے پیچھے بھاگنے لگی جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستی ہوئی تیزی سے قدم آگے بڑھا رہی تھی. وہ تیار ہو کر ہینڈ بیگ لیتی کمرے سے نکلی. وہ آنی کی طرف جا رہی تھی اور لیلا نے اسے کال کی تھی کہ کچھ دوستوں کے لیے اس نے گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی تھی, اس لیے وہ چاہتی تھی کہ نازلی بھی ڈنر کے لیے ان کو جوائن کرے. نازلی پہلے تو نہ مانی, پر اس کے پیار بھرے انداز پر اسے ماننا ہی پڑا. اس نے کال کر کے بابا جان سے اجازت لی تو بابا جان نے اسے کہا بھی تھا کہ جب بھی کہیں جانا ہو چلی جایا کرو. ان کی طرف سے اسے پوری اجازت تھی, پر پھر بھی وہ کہیں جاتے وقت ان کی ہمیشہ اجازت لیا کرتی تھی. وہ باہر پورچ میں آئی تو تابین کی کار کے علاوہ سے کوئی گاڑی نظر نہ آئی تو پلٹ کر واپس اندر آ گئی. بوا, ڈرائیور کہاں گیا ہے؟ اس نے کچن میں جھانک کر نوری کی اماں حاجرہ بوا سے پوچھا. اسے تو بڑی بیگم صاحبہ نے کہیں بھیجا ہے نازلی بی بی. اچھا, تو کب تک واپس آئے گا کچھ پتا؟ نہیں, مجھے تو کچھ نہیں پتا بی بی. وہ اپنے کام میں مصروف سی بولی تھی. تبھی نازلی اچھا کہتی وہاں سے ہٹی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ڈرائیور کی واپسی کا انتظار کرنے لگی. اپنی کار اور ڈرائیور ہونے کے باوجود امتل بیگم اکثر گھر کے لیے رکھے ڈرائیور کو اپنے کاموں کے لیے بھیج دیا کرتی تھی, جس کی وجہ سے بابا جان نے اس کے لیے نئی کار لینا چاہی, پر وہ بالکل نہ مانی. اس کا کہنا تھا کہ وہ کب اتنا کہیں آتی جاتی ہے جو اسے اپنی کار لینے کی ضرورت پیش آئے, پر اس وقت اسے واقعی کار کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. تابین جینز شرٹ پہنے, بالوں کی پونی ٹیل بنائے,
تیار سی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور پوچھا، ارے نازلی تم یہاں سے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ آپ ہی میں ڈرائیور کا انتظار کر رہی ہوں، آنی کے گھر جانا ہے پر ڈرائیور موجود نہیں۔ اچھا۔ تابین موبائل پر انگلی چلاتی مصروف انداز میں بولی، پھر قدم آگے بڑھا دیے تو نازلی نے پوچھا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے تابین کو جاتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ وہ رک کر اس کی طرف پلٹی اور بولی، میں تو بس ایک دوست کی طرف جا رہی ہوں۔ تو کیا آپ مجھے آنی کے گھر ڈراپ کر دیں گی پلیز؟ اس کی بات پر تابین نے کچھ پل سوچا اور پھر بولی، اوکے چلو۔ اسے آنے کا اشارہ کرتی وہ باہر کی طرف بڑھی تو نازلی مسکرا کر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ تابین ڈرائیو کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ کال پک کر کے اس نے دوسری طرف سے جو بات سنی تو اس کے چہرے پر روشنی سے چمک اٹھی۔ نازلی نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ سوچنے لگی کہ ایسی کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں سن کر اس کی بہن کے چہرے پر دیے روشن ہو جاتے ہیں۔ تابین فوراً کال کٹ کر کے اس کی طرف مڑی اور بولی، ڈارلنگ مجھے کچھ وقت کے لیے کلب جانا ہوگا، تم ساتھ چلو گی؟ اس نے نازلی کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ ہی کلب؟ میں نہیں جا سکتی۔ نازلی نے صاف انکار کیا۔ اگر آپ کو کلب جانا ہے تو آپ مجھے واپس گھر چھوڑ دیں۔ اس نے تابین کو چہرے کو دیکھا، یار اتنا ٹائم نہیں ہے نا، کہیں وہ چلا ہی نہ جائے۔ پھر جھنجھلا کر اس نے خود کلامی کی تو نازلی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ چلی جائیں، میں کار میں بیٹھ کر آپ کا ویٹ کر لوں گی۔ نازلی کی بات پر تابین نے مسکرا کر ایک لمبی سانس بھری اور پھر کار کا رخ کلب کی طرف موڑ دیا۔ نازلی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور بے چینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تابین کے چہرے کو دیکھ کر اسے اس ہستی کو دیکھنے کا تجسس ہونے لگا جس کے لیے اس کی آپی اس حد تک دیوانی تھی کہ جہاں اس کی موجودگی کا سنتی ہر کام چھوڑ کر وہاں دوڑی چلی جاتی تھی۔ ان کی کار کلب کے سامنے رکی تو تابین اسے انتظار کرنے کا کہہ کر گاڑی سے باہر نکلی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ نازلی نے ونڈو کے باہر تابین کو روشنیوں سے جگمگ کرتے کلب کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ایک پل کو اس کا دل کیا کہ اس شخص کو دیکھے، وہ بھی تابین کے ساتھ اس کے پیچھے چلی جائے، پر جب کلب کا ماحول آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو اس نے اپنے تجسس کا گلا گھونٹا اور موبائل پر آئے نور کے میسج کے جواب دے کر پھر لیلا کو کال ملانے لگی۔ وقت بہت گزر چکا تھا اور پتہ نہیں تابین کب واپس آتی، اس لیے اس نے لیلا کو انتظار کروانا مناسب نہ سمجھا اور اس سے معذرت کر لی کہ وہ کسی کام کی وجہ سے نہیں آ پائے گی۔ اس کے نہ آنے پر لیلا ناراض تو ہی پر آخر میں اس کی معذرت قبول کر لی تھی۔ دوسری طرف تابین نے کلب میں قدم رکھا تو میوزک کے شور اور رنگ برنگی روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک چہرہ تھا پر اس کی نظریں صرف اس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے اسے ایک زمانے سے اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ سے کوئی دوسرا بھاتا ہی نہیں تھا۔ تابین کی نگاہیں اسے ڈھونڈ رہی تھی جبکہ اس کی دوست رمشا اس کی طرف آئی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے بھیڑ میں نظر دوڑا کر بےتابی سے رمشا سے پوچھا تو وہ بولی، اف یہ دیوانگی، بتاؤ نا یار پلیز کہاں ہے وہ؟ وہ دیکھو وہ وہاں سب سے الگ کونے میں بیٹھا ہے تمہارا ہیرو۔ رمشا نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو تابین نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ الگ سے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پینے میں مشغول تھا۔ وہ جلدی سے 2 گلاس اورنج جوس کے لیتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن صوفے سے ٹیک لگا کر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ دماغ میں داور کی باتیں گونج رہی تھی۔ لالا جان آپ کے لیے روتی رہتی ہیں، آپ ان سے ملنے آ جائیں نا۔ داور کی نے اس سے کہا تھا پر وہ گاؤں کیسے جاتا؟ خان بابا نے اسے سختی سے منع کیا تھا اور کچھ اس کی ضد بھی اپنے آڑے آئی تھی۔ I'm sorry جان کہ میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے جلدی آنکھیں بند کر کے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا۔ اس کا دل اس وقت جل رہا تھا۔ وہ کیسا بیٹا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی ماں اپنے قیمتی آنسو ضائع کر رہی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھا جب کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اس نے سیدھے ہو کر آنکھیں کھولی تو سامنے ہی ایک سفید مومی ہاتھ جوس کا گلاس تھامے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ یہ گلاس ہے، میرا ہاتھ نہیں کہ جسے آپ تھامنے سے جھجک رہے ہیں ہاشم خان۔ تابین نے مسکرا کر گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ہاشم نے گلاس تھام کر سامنے ٹیبل پر رکھا اور پھر بنا دیکھے اسے سگریٹ پینے میں مگن ہو گیا، جبکہ تابین کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کبھی تو میری طرف متوجہ ہو جائے کریں ہاشم، اتنی بری تو میں ہرگز نہیں۔ تابین نے حسرت سے کہا تو وہ بولا، تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی تافین حسن آفندی؟ ہاشم کی برداشت اب جواب دے گئی تھی۔ وہ اسے گھور کر بولا، چلے غصے میں ہی صحیح، آپ نے مجھے دیکھا تو؟ اس کے گھورنے کو اگنور کرتی وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اس کی بات پر ہاشم خان کا دماغ گرم ہوا۔ میرے سامنے مت آیا کرو تابین حسن آفندی، ورنہ کیا؟ اس نے ہاشم کی سی آنکھوں میں دے کر دلکشی سے کہا، اگر میں سامنے آتی رہی تو کیا آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے؟
اور یو شٹ اپ، تم کیوں ہمیشہ اپنے آپ کو مجھ پر تھوپنے کی ناکام کوشش کرتی رہتی ہو؟ وہ غصے سے بولا تو تابین نے اسے دکھ سے دیکھا. آپ ایسا کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ہاشم خان؟ فار گاڈ سیک تابین، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو، بھول جاؤ مجھے. وہ سپاٹ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور جانے کے لیے قدم اٹھائی تھا کہ تابین نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا. آپ کو چھوڑ دوں؟ یعنی کہ جینا چھوڑ دوں؟ وہ اداسی سے ہنستی اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے آپ سے بہت محبت ہے ہاشم خان، آپ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ تابین نے محبت بھری نظروں سے اس ظالم شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، اور تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی کہ مجھے تم سے محبت نہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے؟ ہاشم نے سرد اور طنزی انداز میں کہہ کر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا. کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں، مجھے تو محبت ہو گئی ہے نا. پچھلے 5 سال سے میں آپ کے پیچھے ماری ماری پھر رہی ہوں، پھر آپ کیوں پتھر بنے ہیں؟ پگھل کیوں نہیں جاتے ہاشم خان؟ یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ تابین حسن افندی آپ کی دیوانی ہے؟ اس نے ٹوٹی بکھری آواز میں کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. آپ قبول کر لینا میری محبت کو ہاشم. تابین حسن افندی نے صرف اور صرف ہاشم خان کو چاہا ہے، مان لے اس بات کو. درد میں ڈوبی آواز میں کہہ کر اس نے آہستہ سے ہاشم خان کے کندھے پر سر رکھا تو ہاشم کو جیسے کرنٹ چھو گیا. اس کا دماغ ابل پڑا اور پھر اگلے ہی پل اس نے تابین کو کندھوں سے تھام کر ایک زوردار جھٹکے سے پیچھے دھکیلا. یہ طوائفوں والی حرکتیں مت کرو تابین حسن افندی، خود کو دوسروں کے گلے کا ہار مت بناؤ، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھو اور مجھ پر یہ 3rd کلاس حربے مت آزمایا کرو، سمجھی تم؟ وہ گرا کر کہتا ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے نکل کر چلا گیا. تابین کی آنکھوں کے سامنے دھن جانے لگی اور دھن کے اس پار اس نے اس بے رحم شخص کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا. دل اب بھی اس کے قدموں کے ساتھ لپٹ کر اسے روک لینا چاہتا تھا. کتنا پاگل تھا نا اس کا دل، کس حد تک اس کی محبت میں آگے بڑھ چکا تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے اپنی انا، عزت نفس، اپنا مان، سب کچھ ہار بیٹھی تھی. اس کے جسم سے جان نکلنے والی ہو گئی تھی. اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ مغرور سی تابین حسن افندی ٹوٹی بکھری وہاں سے باہر نکلی تھی. نازلی وہیں کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اس نے تابین کو کلب سے باہر نکلتے دیکھا. اس کی حالت دیکھ کر نازلی کا دل دھڑکا تھا. کلب کے اندر جاتے وقت جو زندگی سے بھرپور تابین تھی، یہ وہ تو نہ تھی. اس کا کھلا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو. تابین کے قدم لڑکھڑائے تو نازلی جھٹ سے دروازہ کھول کر بھاگتی اس تک پہنچی. آپ ہی کیا ہوا آپ کو؟ اس نے اسے تھام کر پھولی ہوئی سانسوں کے بیچ پوچھا تھا. تابین نے آنسو بھری آنکھیں ڈال اٹھا کر اسے دیکھا تو نازلی کا دل ڈوبا تھا. اس نے آج تک تابین کو روتے نہیں دیکھا تھا، پھر آج وہ کیوں رو رہی تھی؟ تابین بنا کچھ کہے اس کے گلے لگ گئی اور کافی دیر بعد اس سے جدا ہو کر بولی، سوری ناز، میری طبیعت ٹھیک نہیں، کیا ہم گھر چلیں؟ جی آپ آئے نا، چلتے ہیں، نازلی نے جلدی سے کہا. وہ سوچنے لگی کہ اچانک تابین کو کیا ہو گیا جو وہ اس قدر بری حالت میں تھی. نازلی اسے تھام کر کار تک لائی اور اسے سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی. اس نے کار آگے بڑھا کر ایک نظر تابین کو دیکھا. تابین بنا کچھ کہے سر سیٹ کی پش سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئی تھی. نازلی نے اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتی ہوئی خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی. ہاشم غصے سے بھرا کلب سے باہر نکل کر کار میں بیٹھا تھا. تابین نمی بلا اس کے پیچھے پڑ گئی تھی. اسے بہت بار اسے سمجھانے کی کوشش کی پر وہ تھی کہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی. اس کی باتوں پر جب ہاشم کا دماغ گھومتا تو وہ پھر اسے خوب سناتا اور امید کرتا کہ اب وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گی، مگر تابین ہر بار اس کی سوچ کو غلط ثابت کرتی اور ہر دفعہ اس کے سامنے فریش انداز میں آتی تو اس کی یہ بات ہاشم کو آگ لگانے کے لیے کافی ہوتی تھی. وہ کار میں بیٹھا اپنے اندر ابلتے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ڈرائیونگ کرنے میں مسئلہ نہ ہو. خود پر قابو پاتا وہ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا. تابین کو کلب سے نکلتے دیکھ کر اس نے تب کر نظریں پھیری اور تبھی اس کی نظر کار سے نکلتی اس لڑکی کے پر پڑی تھی. اس کی سیاہ دلکش آنکھیں اس کانچ جیسی لڑکی کے چہرے پر تھم گئی تھی. وہی چہرہ جسے پچھلے کئی دنوں سے وہ ڈھونڈ رہا تھا، جس کے نہ ملنے سے اس کا دل بے قرار تھا. اسے اپنے سامنے دیکھ کر ہاشم کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی. وہ بھاگ رہی تھی. ہاشم کی نظریں اس کے ساتھ ساتھ گئی اور تابین پر جا کر رکی اور اگلے ہی پل تابین اس کے گلے لگ گئی تھی. ہاشم کا دماغ الجھا. وہ بنا پلکیں جھپکائے انہیں دیکھنے لگا. اس کی نگاہیں ایک ہی نقطے پر جم سی گئی تھی. وہ سوچنے لگا کہ اس کانچ جیسی لڑکی کا تابین سے کیا رشتہ ہے؟ دوست، کزن یا بہن؟ وہ الجھ کر سوچ رہا تھا اور جب وہ سوچوں کے جال سے باہر نکلا تو وہ لوگ وہاں موجود نہ تھی. اس نے جلدی سے نظریں پھیر کر کار کو دیکھنا چاہا پر کار بھی غائب تھی. اوہ نو!
غصے میں اس نے زور سے اسٹیئرنگ ویل پر ہاتھ مارا اور پھر خود کو پرسکون کر کے لمبی سانس بھری۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتا وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس چہرے کو سوچ کر غصہ اپنی موت آپ مر چکا تھا اور اس کے لبوں کے کونوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلنے لگی تھی۔ تو آخر کار تم مجھے مل ہی گئی۔ کچھ قدموں کا فاصلہ، پھر تم ہوگی اور میں۔ ہاشم خان تمہیں دنیا سے چرا کر اپنے پاس لے آئے گا اور پھر تم صرف ہاشم خان کی ہوگی، صرف اور صرف میری۔ وعدہ رہا تم سے، مدھم آواز میں کہتا ہوا جیسے کوئی جادو پھونک رہا تھا۔ اتنے وقت بعد اس کان جیسی لڑکی کو دیکھ کر ہاشم خان نے جانا تھا کہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے محبت سے بڑھ کر کوئی جذبہ ہے جو اسے کسی بھی انتہا تک لے جا سکتا ہے۔ عشق، جنون، دیوانگی بن گئی تھی وہ ہاشم خان کی، اور اب اسے پانے کے لیے ہاشم خان ہر داؤ لگانے کو تیار تھا۔